نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ خلیفہ اور جانشین کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کائنات کا اصل حاکم اور مالک اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر تو بے چوچراں عمل کرے، اور جس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں غور و فکر اور سوچ بچار کے ساتھ اجتہاد سے کام لیتے ہوئے جو بات روح دین سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے اسے اختیار کرے۔ یہی در حقیقت رشتہ خلافت ہے جو انسان اور اللہ کے مابین ہے۔ یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور بالقوہ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے اور خود حاکمیت کا دعویٰ کرنے لگے تو وہ اس خلافت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بادشاہ کا ولی عہد اپنے باپ کی زندگی میں ہی بغاوت کر دے اور حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی اس دنیا میں اللہ کی حکمیت اعلیٰ کے منکر ہو کر خود حاکمیت کا دعویٰ کرنے لگیں تو وہ بھی واجب القتل ہیں، لیکن دنیا میں انہیں مہلت دی گئی ہے اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں فوراً ختم نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ کر چکی ہوتی ایک وقت معین تک تمہارے رب کی طرف سے تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں ایک وقت معین تک کے لیے مہلت دی ہے، لہٰذا انہیں فوری طور پر ختم نہیں کیا جاتا، لیکن کم از کم اتنی سزا ضرور ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ گویا اب دنیا میں خلافت صرف خلافت المسلمین کی ہوگی، صرف وہ شخص جو اللہ کو اپنا حاکم مطلق مانے وہی خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہی سمجھ لیجئے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ گمان، یہ خیال کیسے ہوا؟ اس کے ضمن میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات موجود تھے اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا تھا، انہوں نے یہاں فساد برپا کر رکھا تھا۔ ان کی ہی پرقیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ جہاں لفظ خلافت استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار ملے گا۔ جنات کے بارے میں
خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، یہ صرف انسان کے بارے میں آ رہا ہے۔ خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں واضح حکم آئے تو اس حکم کی تعمیل کرنی ہو، اور جہاں واضح حکم نہ ہو وہاں غور و فکر اور سوچ بچار کی صلاحیت کو بروئے کار لا کر بہتر سے بہتر رائے قائم کرنی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ جہاں اختیار ہوگا وہاں اس کے صحیح استعمال کے بھی امکانات ہوں گے اور غلط استعمال کے بھی امکانات ہوں گے۔ اختیار کے اندر بدعنوانی کا رجحان بھی موجود ہوتا ہے، اس بنا پر انہوں نے یہ قیاس کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار ملے گا تو وہاں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام نام۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ انسان کو حاصل ہونے والے علم دو قسم کے ہیں، ایک الہامی علم ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، جبکہ ایک علم بالحواس یا اکتسابی علم ہے جو کہ انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اکتسابی علم کو حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت، بصارت اور عقل ان تمام ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے جو کہ آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ علم ہے جو بالقوہ حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ اب اس کی ایکسپولیشن ہو رہی ہے اور درجہ بدرجہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ علم کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس نصف صدی میں علم انسانی میں جو ایکسپلوژنز ہوئے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی اس بات کا ادراک و شعور نہیں ہے کہ انسانی علم نے کتنی بڑی زقند لگائی ہے۔ ایک چیز جو آج ایجاد ہوئی تھی، چند دنوں کے اندر اندر اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے اور یہ چیز اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ علم کامل اس وقت بنے گا جب دجال کی شکل اختیار کر لے گا۔ دجال وہ شخص ہوگا جو ان تمام قواعد طیبیہ یعنی کہ فزیکل لاز کو اپنے قابو میں پا لے گا۔ جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اعلان کرے گا کہ جو اس پر ایمان لائے گا یعنی کہ جو دجال پر ایمان لائے گا صرف اسی کو رزق ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا، اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دی جائے گی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا گیا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا نظام بگڑ جائے گا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔